السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ ہمارے معاشرے کی عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے خاوند اور اپنے بچوں کو جہنم میں چھوڑ کے آتی ہے اور واپس آ کے سب کو بتاتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں، میں اپنے بچوں کو اور ہم لوگ سب جنت میں آ گئے ہیں۔ وہ ایسا سمجھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا کیا؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے نا، تو شادی کے بعد عورت وہ انسان ہوتی ہے جس کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے اپنا گھر بنانے کا۔ وہ ایک خواب دیکھتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اپنا گھر بنانا چاہیے، اور یہ خواہش رکھنا ایک غلط بات نہیں ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن نقصان کہاں پہ کرتی ہے عورت شدت سے؟ مرد بھی اکثر کنڈیشن میں یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اپنا گھر بنایا جائے، لیکن مرد کی اتنی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ یہ زیادہ خواہش 90% جو ہے عورت کی ہوتی ہے، جو کہ کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھا، اب عورت کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے، اب مجھے اپنا گھر بنا مل جائے، اس کو میں سنبھالوں سارا کچھ، لیکن وہ حقیقت نہیں سمجھ رہی ہوتی۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مرد ہوتا ہے نا اس معاشرے کا، وہ زیادہ تر اس کے اندر قابلیت نہیں ہوتی۔ اس نے کبھی زندگی میں کاروبار نہیں کی ہوتے، وہ 16 18 20 سال کی عمر میں نہیں شروع ہوا ہوتا، بلکہ وہ 20 25 سال کی عمر میں کہیں نہ کہیں اس نے نوکریاں شروع کی ہوتی ہیں، اور وہ سرکاری نوکریوں پہ زیادہ دھیان دیتا ہے جہاں پہ زیادہ کام نہ کرنا پڑے، جہاں پہ رسک نہ لینا پڑے، جہاں پہ کچھ اپنے بزنس نہ کرنے پڑے، بلکہ سکون سے ہمیں کچھ آتا رہے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہوتا جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ کہیں نہ کہیں نوکری شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اب بیگم جو ہے وہ گھر بنانے کا خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، بندے کی جو آمدنی آتی ہے اس آمدنی سے پھر وہ یا کمیٹیاں ڈالتے ہیں یا بچت کرتے ہیں، کرتے ان کے بچے بھی بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیم پہ بھی نہیں وہ اتنا خرچ کرتے، ان کو کوئی ہنر بھی نہیں اچھا سکھاتے، کوئی خامند کو بھی کوئی بزنس کرنے کی طرف نہیں رجحان دیتے، یعنی وہ جو پیسے ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں بچا کے رکھتے ہیں۔ کیوں بچا کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے انہوں نے پلاٹ لینا ہے، پلاٹ لینے کے بعد پھر 8-10 سال مزید پھر اسی طرح گھر کے اخراجات کو روک کے پھر ان سے پیسے اکٹھے کر کے پھر انہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آگے تقریباً 40-45 سال کی عمر کے قریب جب پہنچتی ہیں تو وہ گھر بن جاتا ہے ان کا۔ تب تک ان کے بچوں کی عمریں بھی 18 سال 20 سال 25 سال کے قریب وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے جو بزنس کرنے کی، سیکھنے کی یا سکل سیکھنے کی یا رسک لینے کی جو عمر ہوتی ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے، لیکن ان کا گھر بن چکا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہے وہ اصل وجہ جو عورت کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ کس طرح اپنے بچوں اور خاندان کو تباہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے اس عورت کو؟ اس عورت کو جو بندہ ملا ہے اس میں تو بالکل قابلیت کوئی نہیں ہے، وہ تو پیچھے جو اپنا ماحول گزار کے آیا ہے اس کے مطابق اس نے یہی کام کرنا ہے، لیکن عورت کو یہ چاہیے وہ ہمیشہ کاروبار کے اوپر فوکس کرے، ہمیشہ اپنے خاوند کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات پہ ان کو بولے کہ وہ کسی طرح کسی بھی دنیا کی ایک چیز میں اپنا سکل کو مضبوط کر لیں، اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں، سیکھ کے پھر تھوڑے سے پیسے لگا کے اس پہ تجربہ کریں، آہستہ آہستہ پھر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو ان کی فیلڈ کے کامیاب لوگ ہوں، پھر وہ جو پیسہ وہ جمع کر رہے ہیں اس کو اس میں انویسٹ کریں۔ اس طرح ان کے اپنے بچوں کو بھی اس لائن پہ لگائیں، بجائے اس کے کہ وہ پیسے جمع کرتے رہیں، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے خاوند کو بھی اس بات پہ قائم کریں کہ اگر اس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں وہ کرتا یا وہ کوئی رسک نہیں لیتا، اس سائیڈ پہ اس کو لے کے جائیں، اس کی مدد کریں اس سائیڈ پہ، اور بچوں کو بھی اپنے اس سائیڈ پہ مدد کریں تاکہ وہ آگے جا کے کوئی کاروبار کر سکیں، جو وہ کروڑ روپیہ یا 70 لاکھ یا 20 لاکھ وہ جمع کرواتی ہیں اور بعد میں اس کا گھر بناتی ہیں، اس سے 18-20 سال کی عمر پہ پہنچنے تک اس کا بچہ اور اس کا خاوند مل کے کوئی نہ کوئی بہترین کاروبار کر سکیں۔ کیونکہ معاشرے میں جن لوگوں کا سے آپ لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کاروبار میں پیسے ڈبو دیے ہیں، آپ جب ان کے تجربوں کو دیکھتے ہیں تو اس ڈر کی وجہ سے آپ کا خاوند بھی اور آپ بھی جو وہ کاروبار کی طرف نہیں جاتے اور ان پیسوں کو جمع کر کے گھر بنانا ہی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آس پاس جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں انسان، انہوں نے اچھے طریقے سے کوئی سکل سیکھا نہیں ہوتا، وہ غلط قسم کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، غلط طریقے سے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نقصان ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی کاروبار جب آپ لوگ مل کے اتفاق کے ساتھ اچھی طرح سکل سیکھ کے اچھے ٹائم پہ پیسے لگا کے اچھے پروفیشنل لوگوں سے مشورہ کر کے کریں گے تو آپ وہ اس ایک گھر کی بجائے آپ 5 گھر بھی بنا لیں گے، اور آپ کا کاروبار بھی بہت ایک ٹائم پہ جا کے وہ تیار ہوا ہوگا۔ تو اسی ٹائم پہ جو آپ نے ایک گھر بنایا لیکن آپ کے خاوند اور آپ کے بچے بالکل کسی کام کے نہیں بن رہے، اس گھر بنانے کے چکر میں تب تک آپ کاروبار بھی اپنا سیٹ کر لیں گے، اور ایک کاروبار اگر آپ نے بنا لیا تو اس کاروبار کے بدلے آپ کی نسلیں بھی آگے بن جائیں گی اور آپ کے اس طرح کے مزید گھر بھی بن جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کے پہلے سے کاروبار کے بہت اچھے ہیں
اور اتنا زیادہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ ایک گھر بنا لیں تو بھی آپ کے کاروبار چلتے رہتے ہیں، یا آپ کے بچے اسکل سیکھتے رہتے ہیں یا کاروبار کی تعلیم لیتے رہتے ہیں، تو پھر آپ جو اپنا پہلا گھر ہے وہ جلدی سے جلدی بے شک بنا لیا کریں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ